أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1970 کی 14 تاریخ ہے. افسوس ہے کہ پچھلے اتوار کو میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے درس نہ ہو سکا. آج بھی ابھی طبیعت کلیتاً بحال تو نہیں، لیکن مناسب نہیں سمجھا کہ احباب آ جائیں اور اس طرح سے واپس چلے جائیں. اور جتنی ہمت ہوگی اس کے مطابق کچھ قرآن کریم سے پیش کر دوں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو خود قرآن نے کہا ہے. درس کا آغاز سورہ النساء سے ہوتا ہے، چوتھی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. پہلی آیت ہے یہ. عام ترجمہ ہے کہ اے نوع انسانی، تم اس اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرو. میں عام ترجمہ لفظ کی بیان کیا جاتا ہوں کہ جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اس سے اس کے زوج کو پیدا کیا اور پھر ان سے آگے کثیر تعداد مرد اور عورت کا سلسلہ آگے چلا. خدا سے قوانین کی نگہداشت کرو، اس قانون کی نگہداشت کہ جس کی روح سے تم ایک تمدنی زندگی میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہو. اس کی ابتدا ایک خاندانی زندگی سے ہوتی ہے، باہمی رشتہ داری سے ہوتی ہے. خدا تمہارے ہر ایک عمل پر نگران ہے. ایک انسانی بچے کی پیدائش آج تو ایک معمول کا واقعہ ہے. اس میں کسی قسم کی نہ حیرت ہوتی ہے نہ کوئی تعجب آتا ہے. مرد اور عورت یا نر اور مادہ کے باہمی اختلاط سے استقرار حمل ہوتا ہے. وضع حمل کے بعد بچہ دنیا میں آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے. لیکن اگر اس سلسلے کو پیچھے کی طرف لوٹائیے تو کہیں جا کے ذہن رک جاتا ہے کہ یہ پہلا جوڑا جس سے یہ آگے سلسلہ چلا تھا، یعنی جس سے پہلے کوئی اور جوڑا نہیں تھا، تو یہ پہلا جوڑا کس طرح کے وجود میں آ گیا. وہ انسانی اٹھتا ہے وہاں جا کے بات دور نکل جائے گی. میں تو یہ کہوں گا کہ ذہن انسانی پیچھے جب جاتا ہے تو سارے سلسلہ کائنات میں کہیں جا کے رکنا پڑتا ہے اسے. پہلے یہ کیسے ہو؟ تو بات یہاں صرف اس پیدائش کی ہے. اس لیے انسانی ذہن یہاں جا کے رکا کہ یہ پہلا جوڑا کیسے آیا. اگر چوہے انڈے سے بنتے ہیں تو انڈے تو مرغی دیتی ہے. مرغی کہاں سے آ گئی؟ مرغی انڈے سے پیدا ہوئی تھی تو وہ انڈا کہاں سے آ گئی؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ پہلا جوڑا مرد اور عورت کا کہاں سے آ گیا جس سے پھر آگے سلسلہ چلا. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے پہلے جوڑے کا
تو پھر اگلا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خدا کی طرف سے جو علم دیا گیا وہ تو ہمارے سامنے اب آتا ہے۔ یہ علم پہلی بار قرآن کریم میں ہی نہیں آیا، تمام انبیاء کرام کی ولادت سے یہ آتا رہا، لیکن دقت ہمارے آج تو یہ ہے کہ انبیاء سلف میں سے کسی کی بھی کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں ہے نہیں، اس میں انسانی ذہن کی آمیزش ہو چکی ہے۔ قرآن اس کے متعلق بار بار کہتا ہے کہ وہ محرف ہیں اور تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے، خود وہ کتابوں والے بھی اس کو اب تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں اصل میں وہ نہیں ہیں جو ان کے انبیاء کو ملی تھی، اس لیے ان میں انسانی آمیزش ہے۔ تو اب ذہن انسانی اس مسئلے کو حل کیسے کرتا کہ پہلا جوڑا کیسے آ گیا؟ اب اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی طرح سے کوئی ایک جوڑا پیدا کرتا۔ انہوں نے شیوجی اور پاروتی کا جوڑا پیدا کر لیا، کسا برہما نے پیدا کر دیا، چلیے صاحب مسئلہ حل ہوا۔ آپ کے ہاں یہ شامل نسل میں یہ انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، ان کی سابقہ کتابوں کے مجموعے کا نام تورات رکھا جاتا ہے، جسے اہدنامہ عتیق کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں۔ بائبل کا پہلا مجموعہ وہی ہے، یہودیوں کی کتاب مقدس بھی وہی ہے، یعنی یہ مجموعہ ہے کتابوں کا، عیسائی اس کو مانتے ہیں، تو اس کی ابتدا کتاب پیدائش سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جوڑا پیدا کرنے کی بجائے ایک مرد بنایا، یہ تورات میں ہے۔ جیلانیہ نے مٹی منگائی، اس کا ایک پتلا بنایا اور اس پتلے میں روح پھونکی تو وہ مرد بن گیا۔ اب وہ بنانے والے نے اس افسانہ کو نے مرد بنایا تو آگے پھر اس کی دقت پیدا ہوئی کہ یہ تو مجھے جوڑا بنانا چاہیے، اکیلے سے تو کام نہیں چل رہا۔ تو پھر اس نے اس کی پتلی کو کیا، اس میں سے اس کے جوڑے کو عورت کو نکالا، اور جب وہ عورت آ گئی تو اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ شکر کا کلمہ ادا کیا ہوگا، کام تو مشکل مگر آسان نظر آیا، بن گیا کسی طرح سے، جوڑا بن گیا اور پھر آگے پوچھنا چل پڑا۔ یہ تورات میں تھا، تورات ہی میں یہ رہتا ہمارے لیے تو بہت آسان تھا۔ محرف کتب ہے، یہ خدا کی بتائی ہوئی بات تو ہے نہیں، لیکن انسانی نے ایسا اس زمانے میں سمجھا، اس میں لکھ دیا۔ ہم پر کون سی پابندی عائد ہوتی ہے کہ ہم دو سے صحیح مانیں، لیکن مشکل یہ آ گئی کہ خود قرآن کریم کی بھی جو تفاسیر آگے لکھی ہیں، میں درمیان میں قرآن کو تو الگ رکھتا ہوں، اس کو تو ہم بعد میں آئیں گے۔ قرآن کریم کی جو تفاسیر لکھی گئی اس میں بھی یہی واقعہ درج کر دیا گیا، قرآن کی ان آیات کی تفسیر میں جن میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ بہت اچھا، انہوں نے درج کر دیا۔ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ صاحب ٹھیک ہے، اپنے زمانے میں انہوں نے کچھ ایسا ہی سمجھا ہوگا، ہم پہ اس کی کیا پابندی آتی ہے کہ ہم بھی وہی کچھ سمجھیں، لیکن اس کے لیے ہمارے راستے میں دو دیواریں کھڑی کر دی گئی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو کچھ لکھا تو یہ نہیں کہا کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں، اور یہ ہے وہ بنیاد جہاں کہ ہمارا جو مروّرہ اسلام ہے وہ بھی اسی سطح کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا جس سطح پہ وہ تمام ادیان مذاہب تھے جو ذہن انسانی کے تراشی کرتے۔
یعنی وہاں خدا کی کتاب نہیں تھی، یہاں خدا کی کتاب موجود ہونے کے باوجود یہ دین کو ظلم بن گیا. تو دوسروں کے یہاں چنانچہ آپ کے ہاں یہ جو تفسیر لکھی گئی اس کے لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. آپ سوچتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی پابندی عائد ہوگی. اب اگر اسے تسلیم کر دیا جائے کہ یہ حضور کا فرمان ہے تو بہرحال ایک مسلمان کے تو اس کے سامنے سر جھک جائے گا. دل کی گہرائیوں میں اس کے خلاف کوئی خیال نہیں گزر سکتا کہ حضور کا سینا مرتبہ محبت وحی سب سے پہلے وہی حضور پہ نازل ہوئی. آپ نے اس وحی کی یہ تشریح فرما دی. کس مسلمان میں ضرورت ہو سکتی ہے کہ یہ کہے کہ صاحب یہ تشریح صحیح نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ معاذ اللہ. لیکن ہوا ہمارے ساتھ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد اپنے الفاظ کے اندر اسی طرح سے حضور نے امت کو دیا ہی نہیں ہے. یہ روایات جنہیں آپ کہتے ہیں، جیسا کہ کئی دفعہ اس مجلس میں اس پہ ذکر آ چکا، 200-300 سال کے بعد 250 سال کے بعد تو پہلا مجموعہ بخاری شریف کا مرتب ہوا بغیر کسی قسم کے پہلے ریٹن ریکارڈ کے. تاریخ میں کچھ نہیں تھا، زبانی روایتیں چلی آ رہی تھیں. اب ان روایتوں میں آپ سوچتے ہیں 250 سال کے عرصے میں یہ مختلف مذاہب کے لوگ اس میں مسلمان ہو چکے تھے. عیسائی بھی، یہودی بھی، ایرانی بھی، مجوسی بھی، وہ سب آ گئے ہوتے ساتھ. پتہ نہیں کہاں سے پھر یہ افسانے نکلے، کس نے بنایا. سازش یہ کی گئی کہ جس نے بھی کوئی افسانہ تراشا، کالا رسول اللہ پہلے لکھا اور سما کالا رسول اللہ آخر میں کہا، اور وہ آپ کے ہاں حدیث رسول بن گئے. دشواری پیدا ہو گئی. مفسرین نے اپنے میں جو کچھ یہ لکھا، یہ کیا کہ لکھا کہ حضور نے یہ فرمایا، فلاں روایت میں یہ آیا، فلاں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، گردنیں جھک گئی. اس سے بھی آگے ایک اور خیال آیا، جہاں کہیں ایسی بات تھی کہ خود انہوں نے کچھ لکھا، اس کے متعلق آپ کے ہاں یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ جو کچھ اسلاف کہہ گئے ہیں اس سے ہم 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے. اسی کی پابندی لازم ہے ہمارے اوپر. انہوں نے قرآن کو خوب سمجھا، سوچا، حدیث ان کے سامنے تھی، رسول اللہ کے دور سے ہم سے زیادہ قریب تھے، اس لیے انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے بعد ہم کچھ سوچ فکر نہیں کر سکتے. میرے ایک دوست نے اگلے دنوں بڑی دلچسپ بات کی. کسی ایسے ہی صاحب سے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر کچھ غور و فکر کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ صاحب غور و فکر وہ اسلاف جو تھے متقدمین وہ غور و فکر کر چکے، انہوں نے کیا ہے، ہم نہیں اب کریں. انہوں نے کہا کہ قرآن میں قدم قدم پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تعقل کرو، تدبر کرو، شروع سے کام لو. انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ نماز کرو، روزہ رکھو، حج لو، زکات لو، یہ تو ہمارے لیے، اور غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو تو ان کو بھی. میں نے کہا ٹھیک، خان پین میں بھاگ گئی تو ہم بنا ہمیں گنا. یعنی جہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ یہ قرآن کے احکام اور فکر، تدبر، تعقل، شعور جو تھا یہ ان کے لیے سے ہمارے لیے یہ ہے ہی نہیں. غلط ہے انسان میں. قرآن قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ دعوت غور و فکر دیتا ہے، اور جو غور و فکر سے کام نہیں لیتے ان کے مطابق کہتا ہے کہ ڈرانا تو جہنم کا سیزن میں جہنم میں جانے والے انسان ہیں. آخرت کا جہنم تو جا کے دیکھیں گے. یہاں کی جہنم تو ہمارے سامنے ہے نا، کہ جو قوم 1000 برس سے غور و فکر چھوڑ دے کس قسم کے جہنم میں مبتلا ہوتی ہے، وہ تو ہمارے سامنے ہے.
میں نے عرض کیا ہے کہ دو باتیں ہمارے راستے میں غائب ہو گئی. ایک تو انہوں نے جو کچھ لکھا اس کے مطابق کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، گردنیں جھک جاتی ہیں اس کے بعد. اور پھر یہ کہ اخلاق نے اگر اپنی طرف سے بھی کچھ لکھا ہے ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کہتے. یہ جو خاص مسئلہ ہمارے سامنے ہے، پہلے انسان کی پیدائش کیسے ہو گئی. میں نے عرض کیا کہ تورات کی کتاب پیدائش میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے مٹی سے آدم کا ایک پتلا بنایا اور اس کے پتلی سے پھر اس کی بیوی پیدا کی. ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ جب افسانہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں زیب داستان کے لیے کچھ اور بڑھانا پڑتا ہے. اگر وہ پہلے ہی افسانے کی نقل ہو تو اس دوسرے افسانے کی کچھ قیمت نہیں ہوتی، کچھ تو اس میں زیادہ ہونا چاہیے نا. وہاں اتنا ہی تھا. ہمارے ہاں کی تفاسیر میں یہ لکھا ہے، پہلے تو یہ لکھا تفسیر ابن کثیر ہمارے ہاں بڑی مشہور تفسیر ہے پہلے دور کی. اصل میں وہ تبری کی جو پہلی تفسیر ہے نا، یہ اسی کا ہی ملخص ہے. اور اصل تو یہ ہے کہ جتنی تفاسیر آپ کے ہاں ہیں وہ امام طبری کی سب سے پہلی تفسیر کے اوپر تر ہی غزلیں ہیں. حقیقت اپنے اپنے انداز کے مطابق بات کو پھیلاتے چلے گئے ہیں. کہا سب نے وہی پوچھا کہ وہ کہہ گئے، اور انہوں نے انتظام یہ کیا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس کے لیے کہا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا. جامد ہو کے رہ گئے نا آپ کو ذہن اس طرح سے، اس کو لگا دیے گیا نا اتنا ایک کہنے سے. تصویر اتنی کثیر میں میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے تو اس میں لکھا ہے کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے، جنات جمعرات کے دن، آدم جمعے کے. جمعے کے دن جو پیدا ہوتا ہوں جمعہ کرنے میں. یہ آپ اتنے سے سوچیے کہ یہ بدھ اور جمعرات اور جمعرات یہ تو انسانوں کے دور کی چیز ہے. یہ ہمارے مفسر جو ہیں ان سے پوچھیے تو صحیح کہ آپ کا ذریعہ علم کیا ہے کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے، جنات جمعرات کے دن پیدا ہوئے، آدم جمعے کے دن پیدا ہوئے. چلیے سوال یہ تھا پیدا کیسے ہوئے. لکھا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی. یاد رکھیے ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام نبی، ان کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی تھی اور اچھی تھی. جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور 40 دن تک وہ پتلے کی شکل میں رہے. اب تورات سے اضافہ ملازہ فرمائیں. ابلیس آتا تھا اور اس کا لات مار کر دیکھتا تھا کہ وہ بجتی مٹی تھی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو. لات مار کے دیکھتا تھا، پھر اس نے دیکھ لیا کہ کھوکھلی ہے اندر سے، پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے نکل جاتا تھا اور اسی طرح سے وہ آتا جاتا. پھر جب اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی رہی خون گوشت بنتا گیا. جب ناک تک روح پہنچی تو وہ اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی اس لیے اٹھ نہ سکا. جب سارے جسم میں روح پہنچ گئی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا یرحمک اللہ. یہ تفصیل ہے آج کی، اور ہمارے لیے دقت یہ کہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. پھر اس کے بعد ان کی بیوی کا پیدا کرنا ہے. آپ تنہا تھے، یہ بھی تفصیل ہے.
ایک دن آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. جاگ کر انہیں دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی. چلیے صاحب، آپ نے تو یہاں تک کہنے کے بعد مسئلہ چھوڑ دیا، سلسلہ آگے چلے گا. لیکن ہمارے ہاں ایک شریعت کا مسئلہ سامنے آ گیا تو ان کا نکاح بھی تو ہونا چاہیے. یعنی اگر یہ بغیر نکاح کے آگے سلسلہ چلے تو ہمارے آپ کو چلنا نہیں آگے تک جہاں تک نہیں چلے. عیسائیت نے پہلا گناہ کہا تھا آدم حوا کا، وہ آدم چوٹ کا نتیجہ تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں تھا، ہم تو اپنے ایسی چوٹ نہیں رہنے دیں گے. اس کا خیال کچھ بات میں پیدا ہوا. یہ ہمارے ہاں مولانا احتشام الحق صاحب ہے نا، وہ مشہور ہے نکاح خاں. انہوں نے اپنے درس میں یہ فرمایا تھا، ریڈیو پہ درس کیا کرتے تھے نا، انہوں نے یہ فرمایا ان کے نزدیک نکاح کی بڑی اہمیت تھی. تو انہوں نے اس میں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس عورت کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یعنی کہ نبی نے ہاتھ بڑھایا تو وہی کے ذریعے اللہ کا حکم پہنچا کہ آپ اس وقت تک اسے چھو نہیں سکتے جب تک اس کا مہر نہ ادا کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار اس کا مہر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مہر یہ ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود لے کر جائے. حضرت آدم نے 10 مرتبہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور ملائکہ کی شہادت کے ساتھ دونوں کے مابین نکاح قائم ہوا. اور اس جمعہ کے آخری حصے میں فرشتوں کو حکم ملا کہ یاقوت اور سچے موتیوں کے زیور اور لباس زینت سے حضرت حوا کو آراستہ کر کے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے. چلیے صاحب، نکاح بھی ہوا، جوڑا بھی بنا، نکاح بھی ہوا. انسانی نقطہ نگاہ سے بات طے ہو گئی، شرعی نقطہ نگاہ سے بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ گھبرائیے نہیں، نہ ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات اگر ان حضرات کے اپنے ہی خیال تک ہوتی تو اس میں ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں تھی. قرآن کریم نے اپنے سمجھنے کے متعلق بتایا یہ ہے کہ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں عالم انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے. یوں کسی پس پردہ نشانی کے اوپر پڑا ہوا پردہ اٹھے گا تو اس سے قرآن کا کوئی دعویٰ، ایک دعویٰ حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا. اس طرح آہستہ آہستہ یہ حقیقت بن سامنے آ جائے گی کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے. یعنی زمانے کے تک میں علم انسانی جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس علم کی روح سے جو حقائق منتشر ہوں گے، ہر حقیقت قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتی چلی جائے گی. قرآن کسی ایک دور میں سمجھا نہیں جاتا. میں یہ عرض کر دوں کہ ایک کی چیز ہے قرآن کے احکام یا اس سے زندگی کے سفر میں ہدایت یا رہنمائی لینا، وہ تو ایسی صاف واضح بین متعین ہے تو وہ اور بڑی آسان ہے. ولیکن یسر القرآن بالذکر، راستہ چلنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں، قرآن کچھ مشکل کتاب نہیں ہوتا، بڑی آسان کتاب ہے، واضح ہے، تبیان لکل شیء ہے. یہ اس کی ہدایت، اس کے احکام جو ہیں. اور ایک چیز ہے اس میں حقائق جو بیان ہوئے،
حقائق تو علم کی روح سے سمجھے جا سکتے ہیں، اور حقائق کی کیفیت یہ ہے کہ اصل چیز تو اس کی ہدایت ہے، ہدایت کے ضمن میں وہ کہیں تشبیہات لاتا ہے، تمثیلات لاتا ہے، اس انداز سے اس کو ایبسٹریکٹ ٹروتھس جو ہے وہ بیان کرنے ہوتے ہیں، انہیں تو بہرحال ایک علمی انداز سے ہی بیان کیا جا سکتا تھا۔ یہ جو حقائق اس میں بیان ہوئے ہیں یہ ان کے متعلق ہے کہ جو علم انسانی بڑھتا چلا جائے گا پرانی حقائق ابھر کر سامنے آتے چلے جائیں گے، لہذا پرانی حقائق کسی ایک دور میں سمجھے نہیں جا سکتے، یہ ارتقائی طور پر تدریجاً سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور یہ ہے وہ بات کہ ہر دور کے انسان کو غور اور فکر اور تدبر اور شعور کی تاکید کی گئی ہے، تو یہ سلسلہ لامکناہی ہے، قرآن بھی قیامت تک کے لیے کتاب محفوظ ہے، کائنات میں بکھرے ہوئے حقائق بھی اپنی اپنی جگہ پر کتاب مقبول ہیں، علم انسانی بلند ہوتا ہوا ایک ایک حقیقت پر پڑا ہوا پردہ اٹھاتا چلا جائے گا، قرآن کے دعوے کی صداقت کا ثبوت بانٹتا چلا جائے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تدبر و تفکر کا حکم دنیا کے آخری انسان کو بھی اسی طرح سے جیسے کہ صدر اعظم کے مسلمانوں کے لیے، اس سے پہلے اگر یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی تو اس کے لیے ہمارے یہ بزرگ قصوروار نہیں ہیں، انسانی علم کی سطح ابھی اتنی اونچی نہیں ہوئی تھی، اور اگر آج یہ حقائق ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں تو اس میں کوئی ہماری کاریگری نہیں ہے تنہا، علم انسانی خود اتنا اونچا آ گیا ہے ہمارے دور میں کہ کل تک یہ چیزیں جو بالکل راز سربستہ نظر آتی تھیں آج ان میں حقیقتیں بن کے ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ہماری اگر کوئی خوبی ہے اس میں تو اتنا ہی ہے کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا تھا غور فکر تدبر شعور سے کام لینے کا، ہم نے اس سے کام لیا۔ علم انسانی نے جو کچھ منکشف کیا تھا ہم نے اس کی روشنی میں قرآن کی آیات پر غور کیا اور حقیقتیں ہمارے سامنے آ گئیں، اس اعتبار سے ہم اسلاف سے آگے ہیں۔ ہم آگے کیا ہیں؟ ہمارا زمانہ وہاں سے آگے ہے، علم انسانی کی سطح اس سے اونچی ہے۔ یاد رکھیے ہر دور میں علم انسانی جو ردہ رکھتا ہے تو دیوار سوچی جاتی ہے۔ یہ جو تصور ہمارے یہاں دے دیا گیا تو پہلا دور جو تھا سب سے اونچا، جو زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے پست ہوتا چلا جاتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کے خلاف انسانیت کے کامے سے گزر رہی، علم بڑھتا چلا جا رہا اور علم کے بڑھنے کی تو کوئی حد بھی نہیں۔ وہ ذات اقدس و آدم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان کے مطابق علم کی انتہائی بلندیوں پر تھی، حضور کی بھی یہ دعا قرآن میں مذکور ہے کہ ربنا زدنی، یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ کرتا ہے۔ تو اگر حضور بھی علم کے اضافے کی دعائیں مانگتے ہیں تو اور کون ہو سکتا ہے ان کے بعد جو یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب اب علم کے اضافے کی ضرورت نہیں؟ یہ تو یہودیوں کے راحت کہتے تھے کہ قلوبنا غلف، ہمارے پیالے بھر چکے، اب اس میں ایک خطرہ کی بھی گنجائش نہیں، ہمارے دل لپیٹے ہوئے ہیں، اب اس کے اندر کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ قرآن نے ہمیں فکر و تدبر سے کام لینے کا حکم دیا۔ حضور کا اسوہ یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس میں بھی وہ عالم الناس جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کرو۔ اس لیے مومن کا تو شعار یہ تھا کہ وہ علم کی دنیا میں بھی انسانیت کی امامت کرتا، سب سے آگے جاتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر آج ہم اس قسم کے حقائق کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں تو اس میں انفرادی طور پر کچھ ہماری کاریگری نہیں ہے، علم انسانی آگے بڑھ گیا ہے، اس کی روشنی میں قرآن کے حقائق خود کھلے نکھرے ہوئے موتی کی طرح سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ
یہ جو مشکل ترین مسئلہ تھا، پہلا جوڑا کیسے آ گیا، ابتدا کس طرح سے ہو گئی، فانی انکشافات آج 2 اور 2 4 کی طرح اسے ثابت کر رہے ہیں۔ وہ مرد اور عورت یا نر مادہ کے اس طرح کے جوڑوں کو جیسا ہمارے سامنے آج یہ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے زندگی کی ابتدا نہیں ہوئی۔ یہ بات ذرا مشکل سی ہے، لمبی سی بھی ہے، تو درس میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا۔ ملخص اس کا جو ہے، جو اس وقت تک ہمارے ہاں سائنس نے ایک حقیقت ثابتہ کی طرح جو سامنے ہمارے لے آئی ہے، وہ یہ کسی کرۂ ارض پر ان آرگینک میٹر تھا، یعنی وہ مادہ کہ جس میں زندگی نہیں ہوتی، وہ مٹی، کہا کہ زندگی نہیں تھی۔ پھر پانی کے چھینکے سے زندگی کی نمود ہوتی ہے۔ پانی جب مٹی کے ساتھ ملتا ہے اور اس میں حرارت پہنچتی ہے تو وہ پوٹریفائی ہوتا ہے، خمیر ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، سڑان جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں۔ یہ جوہروں کے کنارے پہ پانی جمع ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کنارے کے اوپر وہ کیچڑ سوکھتا بھی ہے، بسان بھی اس میں آتی ہے۔ یہ جو اسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں سے بسان آتی ہے، یہ اس میں ایک پوٹریفیکیشن ہوتی ہے۔ اس سے اس کے اندر اتنے باریک جرثوموں جن کو کہتے ہیں، سیل کہتے ہیں ان کو، وہ ابھر آتے ہیں۔ مٹی کا خلاصہ، یعنی اس میں مٹی میں سے کچھ وہ سالٹ یا اس قسم کی چیزیں کھینچ کر پانی کی بولی اس میں ملتی ہے، سورج کی حرارت سے وہ آگے بڑھتی ہے، اور پہلا لائف سیل اسے کہا گیا ہے، ایک ایسا جرثومہ سامنے آتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے۔ یہ خدا کی تخلیق کا پروگرام ہے کہ اس نے ایسا بنایا۔ پہلا جرثومہ زندگی یا لائف سیل جو ہے وہ یہ ہے، آج بھی وہ اس طرح سے مٹی اور پانی کے امتزاج سے تھوڑی سی حرارت وہاں پہنچا کے اس کے اندر سے یہ جرثومے آپ کو دکھا سکتے ہیں مائکروسکوپ کے لیے۔ نہ مٹی الگ چل رہی ہوتی ہے، نہ پہلے اس کیچڑ میں کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر کہ بالکل کر دے سانو دن تو ذرا بڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو ہمارے آپ کے سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ جو پھل سڑ جاتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں، گوشت سڑ جاتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں، تو وہ بڑی موٹی حیث ان کی ہوتی ہے جو ہمارے یوں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، نیکڈ آئی کے سامنے۔ وہ جرثومے بڑی باریک ہوتی، ہمارا سارا جسم ان جرثوموں سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ایسا عجیب سلسلہ ہے، کبھی ارتقاء کے اوپر میں آؤں گا، قرآن سے آپ کو بتاؤں گا، ایک ہی قائد سامنے لا کر کہ یہ جو سلسلہ ہمارے ہاں ہے یہ مکمل یوں ہم بند نہیں گئے ہوئے، ہر سانس میں ہم مرتے ہیں، ہر سانس میں ہم بنتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں قریب 50 لاکھ جرثومہ ہمارے اندر تلف ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں 50 لاکھ کے قریب، اور اس کی جگہ نیا جرثومہ بنتا ہے۔ یہ لائف سیل جو ہیں ان کی ابتدا اس طرح سے ہوتی، وہ سیل پیری ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر ابھی اس کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جیسا اور سیل پیدا کرے۔ یہ واحد ہوتا ہے، یونیلیٹرل ہوتا ہے، اپنی ذات کے اندر وہ ایک جامع چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں ابھی آگے کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصہ اور حرارت وغیرہ سے یا اور زیادہ غذا دیتا ہے، جوش نمود سے پھٹ جاتا ہے، اس کے خود 2 حصے ہو جاتے ہیں،
उनको सिस्टर सेल्स भी कहती हैं या डॉटर सेल्स भी कहती हैं। वो सिस्टर सेल जो है दो हिस्सों के अंदर वो खुद ब खुद फट के दो हिस्सों में तकसीम होता है। उनमें से एक हिस्से को आप ये कहिए कि वो मुज़क्कर होता है, दूसरा हिस्सा मुअन्नस होता है, एक नर होता है एक मादा होता है। यूं कहिए कोई नहीं कह सका आज तक कि वो पहला सेल जिसके अपने अंदर कोई मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात नहीं नजर आती थी, खुद ही गोशे नमूद से जब फटता है तो दो हिस्सों में जब बढ़ता है तो उन दोनों में अलग अलग खसूसियात पैदा होती हैं। लीजिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पहला जोड़ा वजूद में आ गया और इससे आगे बढ़ना शुरू। वो जो मिट्टी और पानी की इम्तजाज है वो सेल तो बनते चले जाते, लेकिन वो वाहिद होता है, एक होता है, उसके अंदर दो की खसूसियत नहीं होती। फटता है उसके अंदर जोड़ा बनता है। इस जोड़ों से फिर आगे बात चलती है। जिंदगी जब शून्यों से शुरू हुई, मुख्तलिफ इर्तिकाई मदारज तय करती हुई, कुरान के अल्फाज में एक एक दौर जो 50-50 हजार साल का भी था, आगे बढ़ती गई, तय कर बदलती गई। पानियों में पहले इब्तिदा हुई मछली वगैरह की शक्ल में, इनमें से पानी ने कोई लहर के साथ बहा के खुशकी के ऊपर इनको फेंका, पानी पीछे हट गया। इन्होंने अपना नया जो एनवायरनमेंट था, माहौल था, उसमें जिंदा रहने के लिए तो वो दो की कुछ पर भी रहे, कुछ रींगना पैदा हो गया, कुछ पांव पैदा हुए, जमीन पे रींगने वाले पैदा हुए, कुछ उड़ने वाले हुए, कुछ चलने वाले हुए। ये सारे कुरान की आयतों का तर्जुमा किए जा रहा हूं मैं आज़ीज़ान में। फिर आगे बढ़ा सिलसिला तवालुद का, जिसे आप कहते हैं, इस्तिक़रार हमल जिसे कहते हैं, मैमल्स कहते हैं, दूध पिलाने वाले, उनके यहाँ ये सिलसिला जारी हुआ, कुरान के अल्फाज हैं। और फिर इस तरह से जब ये सिलसिला नरो मादा हैवानात में आया, अगली बढ़ती हुई शक्ल जो थी पैकरे इंसानी में जलवागर हो गई और ये सिलसिला फिर आगे जारी हुआ। साइंस के इंकशाफात इस हद तक आप पहुंचे, ये चीजें अब उनके यहाँ नजरी नहीं रह गई, ठोस हकायक बन गई। और हक तो कहते ही उसको जो है तो जो महसूस तौर पर सामने आ जाए एक हकीकत बनता है। ये चीजें हक बन गई, देखी जा सकती हैं, दिखाई जा सकती हैं। तो यूं हो रहा है और फिर उसके बाद उनकी तहकीकात का सिलसिला जारी है। कड़ी दर कड़ी जो जितनी भी जानदारों की हैं वो लेते चले जाते हैं। फॉसिल तो ढूंढ रहे हैं जमीन के नीचे, जो यखबख्ता तहों के नीचे जो आ गए थे ये जानवर, उनकी हड्डियों के ढांचे निकाल रहे हैं, उनसे तहकीकात कर रहे हैं। और हर तहकीक जब यकीन तक पहुंचती है तो मालूम है कि वो क्या कहती है। वो कहती ये है कि कुरान की ये आयत हकीकत। मैंने अज़ीज़ान मन मुख्तसर तौर पर अर्ज किया कि ज़हन इंसानी की अफसाना गरी ने इस मसले को कैसे सुलझाया। अफसाना ही साइंस की इंकशाफात हमें कहाँ तक ले आई। कुरान ने कहा था कि मुझे समझना हो, मेरे हकायक को समझना हो तो अनफुस व आफाक में दिखी हुई निशानियों के गौर कर। इन्होंने आफाक में दिखी हुई निशानियों पर गौर किया, तदब्बर किया, ताकीद किया, तजस्सुस की, इंकशाफात किए, इस नतीजे पे पहुंचे। उसने कहा था कि जब भी कोई हकीकत तुम्हारे सामने आएगी तो वो मेरे बयान करदा दावे की तस्दीक करेगी। साइंस ने हमसे कहा कि जिंदगी की इब्तिदा इनऑर्गेनिक मैटर से हुई, उस मादे से जिसके अंदर जिंदगी नहीं थी, मिट्टी जिसे कहा जाता है। कुरान ने कहा कि बदा खल्कल इंसान मिन तीन, इंसानी पैदाइश की इब्तिदा मिट्टी से।
2/7 32/7 اور فرماتے جائیے آفاق کی نشانیاں جب بے نقاب ہو کر سامنے آتی چلی جائیں تو وہ کس طرح قرآن کے دعوے کی صداقت کی ثبوت بنتی چلی جاتی ہے۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے آپ کے یہاں تھیوری آف ایولیوشن کی کہ زندگی کیسے ہوئی، اس پیکر میں کیسے آئی۔ پہلا سینٹنس یہ ہوتا ہے کہ ان آرگینک میٹر کے اندر تو یہ بات نہیں تھی، لیکن ابتدا اس کی جو ہے ان آرگینک میٹر سے ہوئی۔ قرآن کہتا ہے بدأ خلق الانسان من طین، مٹی سے ہوئی۔ اب مٹی جو ہے خشک مٹی رہتی ہے تو اس کا تو پتلا بنایا جاتا۔ وہ ذہن انسانی نے جب وہ عہد تقویت میں تھا تو مٹی کا پتلا بنایا، وہ کہتا نہیں، پتلے والی بات نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ 23/12 مٹی کا نہیں پتلا بنایا۔ مٹی کے اندر زندگی پیدا کرنے والی چیزوں کا جو نچوڑ تھا نا، اس سے ابتدا کی۔ کیا بات ہے قرآن! بہت اچھا، وہ چیزیں تو تھیں وہاں، کیا آج خود اس میں زندگی کی نمود ہو گئی؟ کہا نہیں، آج خود نہیں ہو سکتی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ 21/30 زندگی کی نمود پانی سے ہو۔ مٹی کا خلاصہ پانی، زندگی ارزادوں کو اتنا کہہ کے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ خالص آپ دیکھتے ہیں سائنٹیفک پروسیس سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے آگے کہا ہے افلا یؤمنون، آپ بھی ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کیا چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ چلیے، مٹی، پانی ہوا، اس سے کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ 37/11 یہ گوندی ہوئی چپچپی مٹی جو بنی نا، اس سے بات آگے چلی جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں کیسے یہ کڑیاں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اسے سامنے رکھیے اور ڈارون کی اوریجنل اسپیشیز کو لیجیے، وہ تو خیر ابتدائی کتاب تھی اس کی۔ یہ پائنیئر جو ہے ان کا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر۔ ساری زندگی آپ کو معلوم ہے کتنی یہ دھوکھوں میں ڈالتے ہیں اپنی جان، ایک ایک دین کی تحقیق کے لیے ان کی کہتی ہے کہ یہ زندگیاں وقت کر لی ہیں، اور جن نتائج پہ پہنچ رہے ہیں وہ وہی نتائج۔ سینئر لازم چپچپی مٹی، پانی اور مٹی سے بنی ہوئی چپچپی مٹی، پھر اس میں حرارت۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّن مَّاءٍ مَّسْنُونٍ كَالْفَخَّارِ 15/26 15/22 کہا پھر اس کے اندر سڑان کی پیدا، پھر سورج کی حرارت سے کچھ خشک ہوئی۔ اگر اس چیز کو پانی کے اندر ہی رہنے دیا جائے اور اس میں حرارت نہ ہو تو پھر وہ زندگی کا درسوما نہیں بنتا۔ مٹی اور پانی ملنے کے بعد اس کو حرارت کی ضرورت ہوتی، حرارت کے لیے سورج موجود۔ قرآن نے کہا ہے کل پخار، بالکل وہ خشک تو نہیں ہو گئی، کل پخار، یوں جیسے گویا سوکھی ہوئی، بالکل خشک ہو جائے تو پھر بھی زندگی نہیں اس میں رہتی۔ یہ جو مٹکے کا ٹھیکرا ہوتا ہے پانی اور مٹی سے، تو اس کی ابتدا ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر تو زندگی نہیں ہوتی۔ پانی اور مٹی کو منہ گھول دیا جائے پانی کے اندر، اس میں بھی زندگی نہیں ہوتی۔
اس کو ملا کے حرارت اس کو بامتوں چاہیے تو اس میں سے وہ ہمارا مصنوع اس میں سے وہ سران سی پیدا ہوگی، پیوریفائی ہوگا، اور اس کے بعد حرارت سے وہ بدنے والی ہوگی، لیکن بدنے والی مٹکے کی طرح نہیں، کال جانمان ان چیزوں کی بات تو وہ یورپ کے سائنٹسٹ ہے۔ کیا 1400 سال پیشتر کا ایک انسان اس زمانے کو دار کی رخ کہتے ہیں، پھر اس میں عرب کی سرزمین جہاں علم کی روشنی میں بنی گئی، اس کے اندر ایک انسان جس نے 40 سال تک لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا، وہ زندگی کی ابتدا کی کڑیاں بیان کر رہا ہے، اور جہاں آ کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس میں حرارت کی وجہ سے اس نے کچھ سوکھا ہے، وہ سوکھنے والی چیز میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اس قسم کی سوکھی ہوئی چیز جیسے کہ جو مٹکے کی تو چٹنی ہوتی ہے، اور اس قسم کی سوکھی ہوئی چیز کے جو سوکھی ہوئی تو ہوتی ہے لیکن زندگی کی موج اس میں ہو جاتی ہے، کل تک لیجیے سر۔ اب یہ جو چیز آئی ہمارے سامنے، پہلا لائف سیل آ گیا، ایک یونٹ، دو نہیں ہوئی ابھی ہو، یا یہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد، نگہداشت کرو خدا کی اس کا، ان کی بات تو اس نے یہ کہنی ہے کہ تبدلی زندگی میں آپس میں حضور تک تمہیں رہنا ہے، یہ کرو، لیکن قرآن سے ہے تو بات یہاں سے شروع کرتا ہے۔ وہ کیوں سے یہاں سے بات شروع کی؟ سائنس کی کتاب تو ہے نہیں، اس نے لانا ہے آپ کو اس حقیقت پر کہ پوری انسانیت ایک عالمگیر برادری ہے، اور اس کو وہ لاتا ہے یہ کہہ کے کہ تمہاری اوریجن بھی تو ایک نفس واحدہ سے ہوئی ہے۔ یہ مختلف شکلیں تم نے اختیار کر لی ہیں، یہ تو ماحول کے اعتبار سے زندگی کا تقاضا ہوا، اوریجن کے اعتبار سے تم سب کا اوریجن جو ہے اب نفس واحدہ کے معنی ہو گئے آپ کے، ایک لائف سیل، دیٹ یونیورسل لائف سیل، جس میں ابھی دو نہیں ہوئی، ابھی ابتدا تمہاری ہوئی نفس واحدہ، جن کے اوریجن کی کیفیت یہ ہو کہ وہ دو بھی نہ ہوں، ایک مرسومہ حیات سے آگے بات چلے، اس کے بعد وہ کتنی ہی شاخیں کیوں نہ پھیلے۔ اب میں شاخوں کی بات ابھی آپ بتاتا ہوں۔ درخت کی ابتدا ایک ننھے سے بیج سے ہوتی ہے، کتنی شاخیں ٹوٹتی ہیں، کتنے پتے اس میں آتے ہیں، اس سے پھول ہوتے ہیں، مختلف پھل ہوتے ہیں، کیا یہ وحدت نہیں ہوتی؟ اس میں کوئی افطراک ہوتا ہے درخت کے اندر؟ جڑ اگر نیچے سے غذا لیتی ہے تو وہ آخری پتی تک نہیں پہنچاتی، پتی اگر ہوا سے غذا کو کھینچتی ہے تو ایک ایک تو نہیں دیتی۔ کیا جو ایک پتا سوکھ کر درخت سے گر جاتا ہے تو اس کی زمین دار وہی ٹہنی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ لگا ہوا تھا، سارا درخت مجرم ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ کہنا تھا کہ انسانیت ایک عالمگیر برادری ہے، برادری کے لیے بنیاد یہ ہے کہ اس کی بنیاد اصل وجہ اوریجن جو ہے درخت کے ایک بیج کی طرح ایک لائف سیل سے ہوا ہے۔ خلقکم من نفس واحد، یہاں کم دیکھیے، یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی ایک پتلا ہم نے بنا دیا تھا، خلقکم، الناس پہلے کہا ہے، یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے کہہ رہا ہے، تو ابھی تمیز دو کی نہیں ہوئی، ایک ہونے کی تمیز نہیں ہوئی ابھی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وہی لائف سیل جو ہے وہی تمہارے ہاں پھر پیڑ بن گیا۔ ہمارے ہاں تو زوج صرف بیوی کو کہتے ہیں نا، بیوی اس کا ترجمہ کیا، نفس واحدہ ہوئے بابا آدم، زوج ہوئی ان کی بیوی، تو اس سے بیوی بنائی تھی۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے کائنات کی ہر شے کی زوج پیدا کی، اور آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ ہر شے کی زوج ہوتی۔ زوج جیسا آپ کو معلوم ہے، ان دو حصوں کو کہتے ہیں کہ جن میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسرا ناتمام رہ جائے۔ یہ جو نفس واحدہ تھا، لائف سیل تھا، اس کو جو
پھٹ کے دو سسٹر سیل کے اندر جو ڈیولپ ہو گیا الگ الگ ہوا ہے، ان میں سے ایک ایک سیل جو ہے ناتمام ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ تنہا اب پھٹ کے بھی دو نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک دوسرے کے زوج ہو گئے، کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، ایک کے ساتھ دوسرا ملے گا تو پھر یہ ایک مکمل شے بنے گی، ویسے نہیں بنتے. زوج اس کو کہتے ہیں. وہی اس کا ایک پیر بن گیا، اس میں بیوی نہیں اس کا ترجمہ ہے، ایک جوڑا بنا ہے اس میں سے جو ایک دوسرے کا محتاج ہے. اب ان دونوں کے ملنے سے بات آگے چلی. وہ یہاں تو ساری کڑیاں بیان نہیں کر رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں، کڑیاں تو اس نے پھیلا دی ہوئی ہیں. یہاں تک لانے کے بعد پھر کیا کہا؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا 71/14 71/14. پہلے تو اسے لیے خلقکم اطوارا، تم پہلے ہی دن کسی پتلے کی شکل میں یوں نہیں کہ آدمی بن گئے تھے. بہت سی گردشیں دے کر، بڑی تبدیلیاں کر کر، بڑے مدارج میں سے گزار کر تمہیں آہستہ آہستہ یہاں تک لائے. اطوار طور بطور بدلتے ہوئے. تطورات کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں، کہ مختلف مدارج میں سے گزرتے ہوئے کوئی شے جو آگے بڑھتی ہوئی چلی جائے. اس طرح تمہیں پیدا کیا. پھر دیکھیے قرآن، بات یہاں یوں نظر آئی جیسے ایک سائنٹیفک ڈسکوری کو بیان کر رہا ہے کہ تمہیں اس طرح سے مختلف حالات میں سے گزارتے ہوئے آہستہ آہستہ ہم یہاں تک لے آئے. ٹھیک ہے، سائنٹسٹ اتنا ہی کہے گا. پتا قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ایک جرثومے سے مختلف مدارج میں سے تم گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو تو یوں تم نے کیوں سمجھ لیا کہ اب یہ آخری درجہ آ گیا، اس کا آخری منزل آ گئی اس کی، تمہارے ارتقاء کے بعد اور آگے کچھ نہیں ہے. یہ تم نے کیوں سمجھ لیا؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تم اور وقار کی توقع کیوں نہیں اس سے کرتے بھی تو ہوگا آگے بڑھنا ہے تم نے. دیکھا سائنٹسٹ اور قرآن میں فرق کیا ہے. اور یہ مالکم لا ترجون کیا انداز بات کرنے کا ہے. تو پھر جب کیفیت یہ ہے کہ جرثومے سے اس پیکر میں آئے، یوں آگے بڑھتے ہوئے تو یہاں پہنچ کے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا سے مزید وقار کی توقع نہیں کر رہے. کیا ہوگا اس کے بعد؟ پستیوں کی طرف جانے کی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ 84/19 84/19. لَتَرْكَبُنَّ رکبہ، مرکب گھوڑے کو کہتے، رکبہ کے معنی ہوتا ہے بلندیوں کی طرف چلنا بھی اور بلندیوں کی طرف چلے جانا. قرآن نے خدا کے ذی العروج کہا، ذی المعارج کہا، سیڑھیوں والا خدا، ایک ایک درجے سے بلندیوں کی طرف لے جانے والا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف بلندیوں کی طرف لے گیا. ورڈ وہ استعمال کیا ہے جس کے اندر یہ چیز موجود ہے. لے گیا نہیں، لَتَرْكَبُنَّ چڑھاتا چلا گیا ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف بڑھتے چلے گئے. یہاں پہنچنے کے بعد کیوں سمجھ لیا کہ آخری سٹیج آ گئی؟ انسانیت کی تو یہاں ابتدا ہوئی ہے، حیوانیت کی آخری سٹیج کہہ لو. یہاں سے آگے بڑھنے کے متعلق کیوں تمہارے دل میں تو ولولہ نہیں پیدا ہوتا؟ اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ قرآن نے سمجھایا یہ ہے کہ نفس واحدہ وہ ایک ننھا سا بیج ہے جس سے ایک تناور درخت پیدا ہوتا ہے، شاخیں مختلف، پتے الگ الگ، پھول جدا گانا. اصل کے اعتبار سے ایک سوکھتا ہے، سارا درخت سوکھتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، سارا درخت سرسبز و شاداب ہوتا ہے. کہا واللہ انبتکم من الارض نباتا، خدا نے تمہیں زمین سے یوں پیدا کیا جیسے درخت دیکھتے ہو اپنے سامنے جو پیدا ہوا ہوتا ہے. 71/17 71/17. کس طرح سے یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا؟ بڑے خوبصورت الفاظ ہے قرآن. وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں انشأکم
ڈیولپ کرتے ہوئے، نشو و نما دیتے ہوئے ایک اوریجنل لائف سیل سے پیدا ہوا انشاء، نشو و نما دیتے ہوئے، ڈیولپ کرتے ہوئے آگے پہنچایا۔ طریقہ کیا تھا اس پہنچانے کا؟ فمستقر و مستودع، جانے من کیا کروں قرآن کے الفاظ۔ طریقہ یہ تھا کہ ایک منزل میں تم ٹھہرتے تھے، زندگی کا کاروان ایک منزل میں کچھ عرصے کے لیے ٹھہرا تھا، پھر اس کے بعد مستودع عجیب لفظ، وہ پھر وہ جو پروگرام تھا یا وہ جو منزل تھی وہ اس کاروان کو اگلی منزل کے سپرد کر دیتا تھا امانت کے طور پہ، لے جاؤ تم اس کو آگے۔ مستودع، مستقر و مستودع، پتہ نہیں یہ ایک منزل میں قرار کتنے لاکھوں برس تک ہوا، کسی ایک منزل میں قرار رک کے نہیں رہ گیا۔ وہ مستودع، اس نے پھر اس کو سونپ دیا اگلی منزل کے سپرد، لوگوں میرا کام ہو گیا اب تم سنبھالو، اور اس نے پھر اسی طرح کے بعد اگلی منزل کے سپرد کر دی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم اس منزل کے آگے آ گئے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس عرضی آرام گاہ میں بھی تمہیں ایک وقت معین کے لیے صرف ٹھہرنا ہے، اس کے بعد مستودع پھر آنا ہے، ختم نہیں ہو گیا، اس میں تمہیں اگلی منزل کے سپرد کرنا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، یہ چیزیں جب تم کو دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر آگے بڑھنے کے لیے اپنے لیے بلند مقام یا وقار کی خدا سے توقع نہیں کرتے۔ قرآن نے یہ کہہ کے کہا لَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، باتیں ہم بڑی نکھیڑ کر جسے کہتے ہیں، فصل الگ الگ کر، جنہوں اسی نکھیڑ کے کہنے ہیں، یوں جدا کر، الگ الگ کر کے اس کو ہم بیان کرتے چلے جاتے ہیں ان چیزوں کو، بڑا ٹھیک ہے، لیکن لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، صرف ان لوگوں کے لیے جو تفکر سے کام لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے چلتے آنے والوں کے لیے نہیں، لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، یہ ہے جو کچھ ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ آیا زیر نظر کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو میں نے عرض کیا، ورنہ قرآن آگے پھر لاتا ہے کہ انسانی بچہ رحم مادر میں کیسے آتا ہے، وہاں کس طرح سے حیوانی بچے کی طرح پرورش پا کر ایک مقام پہ پہنچ کر مہم نہیں، حیوانی بچے سے یہ بالکل ممتاز الگ ہو جاتا ہے، پھر یہ خلق آخر قرآن نے کہا ایک جدا دانہ مخلوق ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ صاحب اختیار و ارادہ ہوتا ہے، حیوان صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ ہے وہ روح خداوندی جو تمہیں دی جاتی ہے، خدا کی توانائی میں سے ایک حصہ، اختیار و ارادہ صرف خدا کا شرف ہے اس کائنات میں، کسی اور کا نہیں تھا۔ انسان کو اس نے یہ شرف عطا کیا ایک حد تک، کہا یہاں تم باقی حیوان سے متمیز ہو، اور اب آگے تمہارے اختیار و ارادے کی دنیا شروع ہوئی، پچھلی کڑیوں کی آخری کڑی، اور اس کے بعد یہ نئی کڑی، اس سے آگے چلنا ہے۔ آخرت کہتے ہیں اس مقام کو ہے جہاں پچھلی کڑی ختم ہو کے ایک نئی کڑی شروع ہوئی، یہ بات آگے چلی جائے گی۔ غور فرما لیا آپ نے ابھی قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم کہاں الجھے پھر رہے ہیں۔ نہ وہ آدم کو ایک پتلا کہتا ہے، نہ اس کی پسلی سے اس کی بیوی کو نکالتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زندگی کو اس طریق سے وہ بتاتا ہے کس طرح مختلف مدارج میں سے گزرتا ہوا جب سومہ حیات پھر دو ٹکڑوں میں بٹ کر آگے بڑھا، تب کم بڑھتا ہوا، مختلف منازل میں گزرتا ہوا، ٹھہرتا ہوا، بڑھتا ہوا، اس پیکر تک آ گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب زندگی تمہاری انفرادی نہیں رہے گی، ایک تو افزائش نسل کے لیے بھی ضروری ہے کہ زندگی متمدن ہو، یہ جوڑا اب حیوان کی طرح نہیں ہوگا کہ اس نے صرف آگے ایک بچہ پیدا کرنا ہے،
حیوان کا بچہ عزیزان من جیسا وہ پیدا ہوتا ہے اس کو اگر طبی پرورش نشو و نما کا سامان دیے چلے جائیں کھانے پینے کو تو جو کچھ وہ اس کا ماں باپ ہوتا ہے وہ آخر میں خود بخود بن جاتا ہے۔ بکری کا بچہ اسے صرف آپ کو دودھ گھاس چارہ دینے کی ضرورت ہے، کسی اسکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو بیٹا ماں باپ کے نقشے قدم پہ چلو، تم بکری کی اولاد ہو بکری بنو، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کچھ اور بن ہی نہیں سکتا، وہ از خود وہ کچھ بن سکتا ہے۔ شیر کا بچہ شیر بن جاتا ہے، بکری کا بچہ از خود بکری بن جاتا ہے، ان کے اختیار و ارادے کو دخل نہیں۔ لیکن آپ سوچئے تو صحیح کہ انسان کا بچہ کیا اس کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اس کو اگر صرف کھانے پینے کو آپ دیے جائیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں اسی طرح سے؟ اور تو رہا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جو کچھ اس کے ماں باپ سے جس انداز کے وہ وہی کچھ بن جائے؟ شکل و شباہت تو لے آتا ہے ماں باپ تو یہ پیورلی فزیکل چیز ہے، لیکن وہ جو اندر انسانیت ہے کیا اس کو بھی وہ از خود لے کے پیدا ہو جاتا ہے بکری کے بچے کی طرح؟ یہ تو روز کا مشاہدہ ہے ہمارے یہاں۔ ماں اور باپ دونوں ایم اے ہوں، بچہ جو پیدا ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے جاہل ہوتا ہے، لگتا ہے اس کو سکھانی پڑتی ہے۔ چلو اگر وہ نالائق ہی رہے گا، ایم اے پاس جوڑا تھا، میٹرک پہ کتنے پڑھا ہے جانا چاہیے ہوں نہیں لے کے آتا یہ کچھ۔ آپ کو پڑھانا پڑتا ہے اور پھر تربیت دینی پڑتی۔ جس قسم کے ماحول میں اس بچے کو آپ چھوڑ دیں گے، جو تربیت آپ اس کو دے دیں گے وہ وہی کچھ بن جائے۔ لہذا یہاں سے جو اب زندگی آگے بڑھی تو یہ حیوانی زندگی کا انداز نہ رہا کہ ایک نر اور مادہ نے اختلاط سے آگے ایک بچہ پیدا کر دینا ہے اور معاملہ ختم۔ جب تک وہ خود کھانے کے قابل نہیں، ماں کے تھنوں میں دودھ اور خود پیدا ہوتا ہے وہ اسے پی لیتا ہے، جب وہ دوسری غذا حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے ماں باپ ادھر چلے جاتے ہیں، یہ بچہ ادھر چلا جاتا ہے۔ اس بچے کی تو یہ صورت نہیں ہوگی، اسے تو آپ کو حیوانی پیدائش دینے کے بعد انسان بنانا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو گھر کی یا خاندان کی زندگی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو ماں باپ ہیں ان ماں باپ کو ایک گھر کی شکل میں رہنا پڑتا ہے، وہ بکری یا گائے بھینس کی طرح نہیں ہے۔ بچہ پیدا کیا تو وہ اس کے بعد جب وہ خود کھانے پینے کے قابل ہوتا ہے تو جہاں نیچا چلے جائیں بچے کے اوپر اثر ہی نہیں پڑتا۔ بیل کا بچہ خود بیل بن جاتا ہے، بکری کا بچہ خود بکری بن جاتا ہے، وہ محتاج نہیں ہوتا ماں باپ کی تربیت۔ یہ انسان کا بچہ جو ہے یہ تو خود نہیں بنتا۔ اس لیے یہاں یہ نہیں کہ اس ماں باپ نے اس کو کسی طرح پیدا کر دیا اور اس کے بعد پھر جہاں جی چاہے چلتے رہے، باپ دفتر میں ماں کلبوں میں، بچہ ڈبے سے پلندے آئے ہیں۔ یہ پھر کیا ہوگا؟ جو کچھ اس کا جی چاہے وہ بن جائے۔ یوں ہم ان کی پرورش کرتے ہیں اور پھر جب اس کے بعد وہ قوم بنتی ہے جو ہمارے سامنے ہے، نئی جنریشن، تو انہیں کوستے ہیں۔ وہ کوسو اپنے آپ کو، تم نے اپنے آپ کو حیوان کی سطح میں رکھا کہ صرف پیدا کیا ایک بچے کو، چھوڑ دیا تم نے گدھوں اور گھوڑوں کی طرح اس بچے کو، پھر کیا خود یہ کچھ بنے گا؟ بڑی ذمہ داری عزیزان انسانیت کے اوپر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ ہے ایک بچے کو اس دنیا میں لانے کا موجب بننا۔ آپ کس قسم کا اضافہ کرتے ہیں اس انسانیت کے اندر، اس کے لیے ضرورت تھی۔ قرآن نے جو یہاں کہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ خدا کے قانون ربوبیت کے ساتھ جو تم نگہداشت اس کی کرو گے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ یہاں کہنے کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً سلسلہ آگے چل پڑا، پھر کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، تمہیں ان قوانین کی نگہداشت کرنی پڑے گی، ان اقدار سماوی کی نگہداشت کرنی پڑے گی۔ کاہے کے لیے؟ اب بات آگے آ گئی،
اللہ زی وہ قانون ربوبیت، وہ نظام تمدن جو خدا نے مقرر کیا ہے، اللہ زی تساءلون بہی والارحام. آپ ترجمہ میں بھی دیکھیں گے، دوسری جگہ بھی تفسیروں میں کچھ بات آپ کے پلے نہیں پڑے گی. تساءلون کے معنی سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے، والارحام اور رشتے داروں سے بھی سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے. عربی زبان میں بنیادی معنی ہوتے، سوال کے معنی احتیاج کے ہوتے ہیں. آپ جو دوسرے سے سوال کرتے ہیں، خواہ وہ سوال بچوں کا سا کیوں نہ ہو، پوچھتا ہے بچہ جب آپ سے کوئی بات تو وہ آپ کی انفارمیشن کا محتاج ہوتا ہے. سائل کے معنی قرآن کی روح سے سوال یعنی مانگنے کے لیے سوال کرنے والا ہی نہیں ہے. کوئی بھی جو احتیاج میں ہے کسی دوسرے کی اسے سائل کہتے ہیں. سوال کے معنی یہ تساءلون، ایک دوسرے کے تم محتاج ہوتے ہو تمدنی زندگی کے اندر. کوئی فرد بھی مستغنی دوسروں سے ہو نہیں سکتا. تمدنی زندگی کے اندر تعاون کی نہایت بڑی ضروری ہے. لگتا ہے ایک تو احتیاج وہ ہے جو خود ہی تم اپنے طور پہ مقرر کرو، خود ہی اپنے طور پہ تم پوری کر لو. کچھ روپے کی احتیاج ہے وہ کسی سے پوری کر لو، کچھ روٹی کی احتیاج ہے وہ پوری کر لو. آپ نے پتا یہاں قرآن نے کیا کہ اللہ زی تساءلون بہی، تمہاری احتیاجیں قانون خدا بندی سے ایک دوسرے کے ساتھ پوری ہونی چاہیے، اس لیے تمدنی زندگی کی ضرورت ہے. یہ بہی عجیب تھی، اس نے بالکل متمیز کر دیا معاشرے کو. اپنا معاشرہ طے کر دیا. وہ بھی نون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں. بیسک کوئی چیز ایسی بنیادی نہیں ہوتی ان کے درمیان جو ان کو باندھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہاں تو ساتھ دوسرے کی مدد کے تم محتاج ہوتے ہیں. ڈاکو بھی ایک دوسرے کا محتاج ہوتے ہیں، یہ بات نہیں. شریف انسان بھی محتاج ہوتے ہیں. وہی وہ ہوگا جو اس انداز سے ایک دوسرے کی احتیاج پوری کرے. تساءلون بہی، اس کی ابتدا کیسے ہوگی؟ والارحام، یعنی یہ واو یہاں تفصیلی ہوگی. یعنی پہلی ابتدا جو اس کی یونٹ بناتا ہے قرآن، وہ گھر کو بناتا ہے. رحم سے جو رشتہ ہوتا ہے ایک یونٹ سے اس کی ابتدا ہو. یہاں سے بات شروع کرو، لیکن اس کے یہ معنی نہ سمجھو کہ تمہارا جو یونٹ بنا دیا ہم نے، تمہیں باقی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تمہارا سب کا اوریجن نفس واحدہ سے ہوا. تم ایک درخت کی طرح ہو، نہ لرد نباتن تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے. شادابی اور خوشگواری آئے گی تو سارے درخت کے اوپر آئے گی، سوکھے گا تو سارا درخت سوکھے گا. ایسا نہ کرو کہ چند ٹہنیاں اس کی دوسری ٹہنیوں کا پھول چوس کر تو سب کو شاداب رہیں اور وہ سوکھ جائیں. یہ بات نہیں ہوگی. ہمارے قانون ربوبیت کے مطابق ایک دوسرے کی احتیاج کو پورا کرو گے، درختوں کی طرح بڑھو پھولو پھلو گے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں تشبیہ دی ہے یہاں بھی ہمیشہ کھیتی اور درختوں کی تشبیہ دی. اور جنت کے تو معنی بات ہے، سرسبز و شاداب باغات. اس طرح کا معاشرہ بناؤ. ارحام سے بات یہ شروع کرو، ایک یونٹ چھوٹا تھا، ہر گھر کے اندر جنت کا نقشہ پیدا کرو اور پھر اس کو کنفائن نہ کرو وہاں تک اپنی چار دیواری تک. جس کو تم معاشرہ کہتے ہو ہوتا کیا؟ راتوں کو تم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتے ہو، گھر کہتے ہو. صبح یہاں سے باہر نکل جاتے ہو، وہ چار دیواریاں پیچھے رہ جاتی ہیں، تم معاشرہ بن جاتے ہو. یہ معاشرہ تم خاص مقاصد کے لیے صرف پیدا کرتے. وہ کہتا عالمگیر انسانیت کی بہبود کے لیے یہ کیوں نہیں تم پیدا کرتے. یہ بات ہے جو یہاں سے وہ شروع کر رہا ہے گزارمان. والارحام، اس یونٹ بناؤ خاندان کا، رشتہ داروں کا. یہاں سے بات شروع کرو اور اس کو ہر وقت نگاہ میں رکھو کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، خدا نگران ہے تمہارے، دیکھتا ہے کہ تم کس طرح سے باہمی تعاون کرتے ہو، کیسی تمدنی زندگی بسر کرتے ہو، کس قسم کا اضافہ کرتے ہو نسل انسانی کے اندر، کیسے انسان پیدا کرتے ہو یہاں سے جاتے ہو، اور خود اپنے لیے بھی وقار کی توقع کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہو. یا زندگی تمہاری یہی ہے کہ حیوانوں کی طرح تم نے
کھایا پیا سوئے، کچھ بچے پیدا کیے، کچھ مر گئے، ان کو حیوان کے درجے میں رکھا، کہا یہ زندگی تو ہمارے قانون کے تابع نہیں ہے، ہمارے قانون کے تابع یونٹ سے شروع کرو اور ہم دیکھیں گے ہر وقت پہ تم کیا کرتے ہیں۔ پہلی آیت ختم ہو گئی ہے عزیزان ایمان، وقت 5-7 منٹ کا باقی ہے، ایک معذور اور بیمار اتنی رعایت کا تو مستحق ہو سکتا ہے نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔